جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت کی طرف بھیج دیں گے اور کفار کو جہنم کی طرف بھیج دیں گے تو شیطان کے متبعین، شیطان کے پجاری شیطان کو آ کر پکڑیں گے اور کہیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو نے ہمیں برباد کیا، تیری وجہ سے ہم آج اللہ کی ناراضگی میں چلے گئے۔ تو شیطان کیا جواب دے گا ان کو؟ اس جواب کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے۔ آیات کا ترجمہ سننے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیطان کتنا مکار ہے کہ یہاں تو زینت مزین کر کے دکھاتا ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، یہ کام تم کرو، اس کام میں بڑے مزے ہیں، لذتیں، چمک دمک دکھاتا ہے اور انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ تو کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ اس جواب کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے کہ شیطان اس دن کہے گا، جب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تمہارے ساتھ کچھ وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور میری تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، بس میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات کو قبول کر لیا، تو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم بھی میری نہیں کر سکتے، اور میں انکار کرتا ہوں ان چیزوں کا جس میں تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے۔ آج تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ظالموں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ شیطان کو جب یہ لوگ کہیں گے کہ تو نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ کرو بھائی، یہ کرو، یہ کام بہت اچھا ہے، تو شیطان اس دن کہے گا کہ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی اور میری دعوت کو تم نے قبول کر لیا، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ دیکھیں، زبردستی اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے، اللہ بھی زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کر دے کسی پر؟ آج ہم سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں فلسطین کے مظلومین کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور ان پر ہر طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں، ہم لوگ یہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو، ظالموں کو برباد کیوں نہیں کر دیتا؟ ہے نا، ہم تو یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ ان کو ہلاک کر دے، اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ظالموں کو کیوں نہیں تباہ کر دیتا؟ تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ کیوں دی ہوئی ہے؟ ہمارے کرتوت کون سے دنیا میں زندہ رہنے کے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم بھی ایک دم اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ ہماری زندگیاں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا نظام زندگی پورے کا پورا اس نہج کا ہے کہ ہمیں ایک منٹ بھی مہلت نہیں ملنی چاہیے۔ دعوے بڑے ہیں ہمارے کہ ہم آخری امت ہیں، ہم بڑے نبی کے امتی ہیں، لیکن بڑے نبی کے امتیوں نے کیا کیا ہے؟ جب بڑے نبی کے امتی ہو تو کام بھی تو بڑے کرتے نا، کام تم بڑے نہیں کرتے، کام کرتے ہو چھوٹے اور امید رکھتے ہو بڑے نتیجوں کی۔ تو جس رب نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے نا، اللہ نے، اسی رب نے انہی کو بھی مہلت دی ہوئی۔ اللہ کا نظام ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب تک ایمان کی دولت نہیں ہوگی، مسلمانوں کے پاس جب تک توکل کی دولت نہیں ہوگی، مسلمانوں کے پاس جب تک آپس میں اقتدار اعلیٰ ان کے پاس نہیں ہوگا، جب تک ان کے اخلاق درست نہیں ہوں گے، تب تک اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اور دشمنوں کو برباد اللہ ان کے کو انہی کے ہاتھوں سے کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ سب سے بڑے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے لوگ تھے، اور سب سے محبوب ذات اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، لیکن اللہ نے ان کو تباہ و برباد نہیں کیا ایسے ہی خالی، بلکہ جب تک مسلمان اٹھے نہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی ان کو تباہ و برباد کیا نا۔ ایمان والوں نے ہی کفر کا کلا کما کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ما فوق الاسباب اپنے نظام کے خلاف
کافروں کو ایک ہی رات میں ختم کر دیا ہوتا، ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک نظام قدرت کا ہے۔ تو جس رب نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے باوجود اتنے کالے کرتوتوں کے کہ ہمارے اندر کفر ہے، شرک ہے، بدعتیں ہیں، اللہ کی نافرمانی سے پر ہیں ہم لوگ۔ ایک محلے میں 50 گھر ہوں تو کتنے گھروں سے نمازی مسجد میں آتے ہیں؟ 50 گھر ہوں ایک مسجد کے آس پاس تو 5 گھر بھی 100% مسجد میں نہیں آتے، یعنی پورے کے پورے 5 گھر بھی نہیں آتے۔ یہ تو ہمارے کرتوت ہیں، یہ تو ہمارے اعمال ہیں، اور امید رکھ کر بیٹھتے ہیں بڑی۔ تو بہرحال شیطان وہاں یہ کہے گا کہ بھائی میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، میں نے مجبور نہیں کیا تھا، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اب تم بھگتو، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اچھا، اس کے بعد شیطان یہ کہے گا کہ آج میں تم نے جو میری جو عبادت کی نا، میں آج اس کا انکار کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے یہاں لفظ یہ استعمال کیے ہیں کہ شیطان کہے گا کہ تم نے جو مجھے شریک بنایا، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ دیکھیں، کسی بھی انسان نے دنیا میں آج تک شیطان کی عبادت نہیں کی ہے، سب اس کو برا کہتے ہیں، ایمان والے تو خاص طور پہ اس کو برا کہتے ہیں، عبادت کوئی نہیں کرتا۔ لیکن قیامت میں شیطان یہ کہے گا کہ تم نے جو میری عبادت کی ہے نا، آج میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا کہ تم نے میری عبادت کی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا کہنا ماننا اللہ کے حکم کے خلاف، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں اور معاشرہ دوسری بات کرتا ہے۔ اللہ ایک حکم دیتا ہے، رسم و رواج آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اللہ ایک حکم دیتا ہے اور شیطان کے دوست اور حامی آپ کو دوسری چیز کا حکم دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں، شیطان کے چیلوں کی باتوں کو مان لیتے ہیں، رسم و رواج کو اہمیت دیتے ہیں، معاشرے کو اہمیت دیتے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ اس لیے شیطان کہے گا کہ تم نے مجھے اللہ کا جو شریک بنایا تھا، آج میں اس کو نہیں مانتا، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر میری مانی۔ شرک کا مطلب یہ ہے، شرک عبادت میں، شرک اطاعت میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن مانتے ہیں شیطان کی، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو فیصلہ فرمائیں گے تو ایمان والوں کو جنتوں میں بھیجیں گے جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی آپس میں ملاقات سلام کے ساتھ ہوگی۔ ایمان والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ جنت کی نعمتوں کا اجمالی ذکر ہے، یہاں اتنا تذکرہ ہے صرف کہ جنت میں نہریں ہوں گی اور ہمیشہ رہیں گے، اور آپس میں ملاقات ان کی سلام علیکم یا سلام خالی، جیسے یہاں الفاظ خالی سلام ان کا ہے۔ سلام کا معنی سلامتی ہے، سلام کا معنی عافیت ہے۔ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی سلامتی اور آپ کی عافیت کے لیے دعاگو ہوں، اور اگلا بھی کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی سلامتی اور عافیت کے لیے دعاگو ہوں۔ محض رسمی نہیں ہے یہ چیز، جیسے ہم نے آج کے معاشرے میں اس کو رواج بنا لیا، یہ رسم بن گئے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، بس۔ یعنی السلام علیکم کا وجود گیا اور ہم نے اپنی طرف سے ایک رسم بنا لی۔ یہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی والی بات ہے کہ صرف رسماً ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں، کہ ایسا عمل بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور وہ عمل ہے افشوا السلام بینکم، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس پر سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، کافر پر سلام کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کافر آپ پر سلام کرتا ہے تو آپ جواب میں خالی وعلیکم کہہ دیں، خالی وعلیکم، وعلیکم السلام نہ کہیں، وعلیکم کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں سلام علی من اتبع الہدی،
یہ جواب میں اس کو کہہ سکتے ہیں سلام علی من اتبع الہدا. جواب کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے حکم کا فرما بردار ہے اس پر میں بھی سلام کرتا ہوں. تو چونکہ اللہ کو نہیں ماننے والا، تو ہمارے نبی کو نہیں ماننے والا، تو اللہ کو تو نے نہیں مانا، اس لیے تو ایمان والا نہیں ہے. ہم تیرے اوپر سلام نہیں کرتے، ہدایت کو ماننے والے، ہدایت پر چلنے والوں کو میرا بھی سلام ہے. تو کافر کے سلام کے جواب میں سلام علی من اتبع الہدا کہا جا سکتا ہے یا وعلیکم السلام کہا جا سکتا ہے. بہرحال جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہوں گی، نہریں ہوں گی. نہر جس علاقے میں ہو وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے. بلوچستان کا ہمارا علاقہ چونکہ وہاں نہری نظام نہیں ہے اس لیے خشک پہاڑ ہے، اور جن علاقوں میں اب ٹیوب ویل لگ گئے ہیں، پانی زمینی دریافت ہو چکا ہے، وہ علاقے زرخیز بن چکے ہیں. بلوچستان میں جا کر دیکھیں تو جن علاقوں میں نہریں نہیں ہوتی نا، وہ علاقے سبز و شاداب نہیں ہوتے. اللہ نے یہاں فرمایا جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ جنت بہت ہری بھری اور سدا بہار ہوگی. اور اس کی مزید جنت کی نعمتوں کا تذکرہ احادیث میں اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں ملتا ہے. جنت کی خصوصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہاں نعمتیں دائمی ہوں گی. دنیا میں کسی شخص کو کتنی بھی بڑی نعمتیں مل جائیں، موت تو سر پر لٹک رہی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے. کتنا جیے گا، کتنا نعمتیں دنیا کی استعمال کرے گا، 100 سال استعمال کرے گا، 150 سال استعمال کرے گا، موت کی تلوار تو اس کو چھوڑے گی نہیں. تو بالآخر نعمتوں کا انقطاع ہو جائے گا. کتنی ہی اچھی نعمتیں، بڑی نعمتیں اس کو اللہ تعالیٰ دے بھی دیں، لیکن جنت میں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہ نعمت مجھ سے چھن جائے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمت ہوگی. وہاں ڈر موت کا بھی نہیں ہے، بیمار ہونے کا بھی نہیں ہے. ہمیشہ صحت مند، ہمیشہ عافیت کے ساتھ، ہمیشہ جنت کی نعمتوں کے وہی مزے، بلکہ اس سے دوبالا مزے ہوتے رہیں گے. ایک درخت کا پھل توڑ کر جنتی کھائے گا، اسی جگہ پر دوسرا پھل بھی آ جائے گا، اور جب دوسرے کو کھائے گا تو اس کا ذائقہ مختلف ہوگا. ہر پھل کا ہر دفعے ذائقہ الگ الگ ہوگا، ہر میوے کا ذائقہ ہر دفعے الگ الگ ہوگا. مطلب کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جنت کے حسن کو اور جنت کی خوبیوں کو بیان کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں وہ نعمتیں، کان نے سنی نہیں، کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا ان نعمتوں کا جو میں نے تیار کر کے رکھی ہیں. اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو رکھا ہے نا، وہ کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا. تو ایمان والے تو وہاں چلے جائیں گے.